ائمہ اہل بیت اطہار ہم پڑھ رہے ہیں، تو 3 ائمہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. آج نمبر 4 ہے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور ائمہ اہل بیت میں سے چوتھے امام ہیں. امام کا مطلب ہے رہنما یا لیڈر. تو ان کا انٹروڈکشن ہم دیکھتے ہیں تو ان کا نام علی ہے. امام علی زین العابدین ان کا پورا نام ہے. اور زین العابدین اصل میں لقب ہے. لقب وہ نام ہوتا ہے جو عوام میں مشہور ہو جائے. اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں اور ان کی ولادت 38 ہجری میں ہوتی ہے اور وصال ان کا 95 ہجری میں ہوا ہے. یہ ہم ان کے انٹروڈکشن میں یہ 4-5 باتیں کہیں گے. پھر ہم آتے ہیں ان کے صفات و کمال کے بارے میں. ان کے اندر کون کون سی خصوصیات نمایاں طور پہ پائی جاتی تھیں. ان میں پہلے نمبر پہ ہے عبادت گزاری. زین العابدین کہتے ہیں عبادت گزاروں کا یا عابدین کی زینت. تو گویا یہ اس قدر عبادت گزار تھے. اور ان کے بارے میں ہے کہ اپنے فیس کے آگے کپڑے لٹکا کے رکھتے تھے, اپنا فیس بھی ظاہر نہیں کرتے تھے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مگن رہتے تھے. تو یہ عبادت گزاری ان کا خاص وصف ہے. اور سخاوت ان کی انتہا کی تھی, انتہا کے سخی انسان تھے. اب واقعہ کربلا کے جو یزیدی فوج کے لوگ تھے ان میں سے ایک بندہ مدینہ میں آیا. اس واقعہ کربلا کے کافی عرصے کے بعد مدینہ میں آیا تو اب مسجد میں تھا, اس کو رات بسر کرنی ہے, لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ کسی کے ہاں جائے, چونکہ نامینیٹڈ ہے کہ یہ یزیدی ہے تو اہل مدینہ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو شرمندہ تھا, لیکن رات پڑ گئی, اب رات گزارنی, وہاں شرمندگی کے عالم میں مسجد میں بیٹھا ہوا. تو آپ کی نظر پڑ گئی, آپ نے فرمایا آؤ میرے ہاں مہمان بنو. آپ لے کے اس کو ساری رات اس کی خدمت کی, اچھا کھانا کھلایا, اچھا بستر دیا, اور 3 دن وہ وہاں پہ رہے. تو تیسرے دن جب جانے لگا تو آپ نے اس کو زیادہ راہ بھی دیا, پیسے بھی دیے کہ شاید راستے میں تجھے ضرورت پڑ جائے. تو بندہ بڑا حیران ہوا, اس نے سمجھا شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا. تو سوال کر بیٹھا کہ حضرت آپ شاید مجھے جانتے نہیں ہیں. جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا میں تجھے کربلا کے دن سے جانتا ہوں. تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ اتنا غلط سلوک کیا تھا اور بدلے میں آپ کا یہ سلوک. تو آپ نے فرمایا وہ آپ کا عمل تھا, یہ ہمارا عمل ہے. تو ہم ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں. تو یہ انتہا کے سخی انسان تھے. اور حضرت امام زہری رضی اللہ عنہ کا قول ہے ان کے بارے میں کہ ان جیسا سخی انسان قریش کے قبیلہ کے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس طرح کی سخاوت کرنے والا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کے قبیلہ کے اندر. اور حضرت امام شافعی رضی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی تعریف بیان کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں ہے کہ جب یہ وضو کرتے تھے نا, وضو کے وقت ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. اور کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ وضو کے وقت آپ کی یہ حالت کیوں بدل جاتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ معلوم نہیں آپ کو کہ اتنی بڑی عظیم بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں تو کس حال میں جاؤں گا اور وہ مجھے کس عالم میں قبول کرے. تو گویا ان کی چہرے کی حالت بدل جاتی تھی, یہ ان کی ریاضت کو ظاہر کرتا. نیکسٹ ان کی علمی خدمات میں دیکھیں تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام صحیفہ سجادیہ ہے, اور یہ احادیث پر مبنی ایک کتاب ہے. اسی طرح رسالۃ الحقوق ہے جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں لکھا گیا ہے. یہ 2 کتابیں ہیں ان کے علمی خدمات کو ظاہر کرتی ہیں. نیکسٹ ہم آتے ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ ہیں. یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. نام ان کا محمد ہے, لقب باقر ہے. ولادت ان کی 57 ہجری میں ہوئی. اور ان کی تجویز پہ سب سے پہلی مرتبہ اسلامی سکہ رائج کیا گیا تھا. پہلے شرفیاں چلتی تھیں, یا سونے کا بنا ہوا سکہ یا چاندی کا بنا ہوا سکہ چلتا تھا جنہیں دینار اور درہم کہا جاتا تھا. لیکن ان کی تجویز پہ اسلامی سلطنت کے نام کے پیسے سٹارٹ ہوئے. اور خصوصیات میں ہم دیکھیں تو عبادت اور ریاضت میں عظیم مقام رکھتے تھے. اور ان کا جو
مشہور ایک قول ہے عبادت اور ریاضت کے بارے میں، تقویٰ کے بارے میں. حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، وہ یہ کہ ابلیس کو 1000 عابدوں کے مقابلے میں ایک عالم بھاری ہوتا ہے. ایک اہل علم ہو اور ادھر 1000 عبادت گزار ہو، تو جو شیطان ہے وہ اہل علم سے زیادہ خوف کھاتا ہے. اور یہ ہمیشہ عیب چھپانے کی تلقین کیا کرتے تھے. کہتے تھے انسان کی برائی کے لیے یہی بات بہت ہے کہ ایک انسان جن خصوصیات کو، جن برائیوں کو اپنے اندر ڈالنا معیوب سمجھتا ہے، وہی برائیاں دوسروں میں ڈھونڈتا رہتا ہے. تو یہ کتنی ایک بری بات ہے. ہمیشہ دوسروں کے عیب چھپانے کی تلقین کیا کرتے تھے. علمی خدمات میں ہم دیکھیں تو ان کا ایک علم کے اندر بہت بڑا مقام ہے، اور علم کی ترویج میں، اشاعت میں بھی ان کے نمایاں کارنامے شامل ہیں. نیکسٹ ہے امام جعفر صادق. جعفر لفظ ہوتا ہے صادق. ان کا ہم انٹروڈکشن دیکھتے ہیں تو یہ حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب ان کا صادق ہے. صادق کا مطلب سچا، سچ بولنے والا. ولادت ان کی 82 ہجری میں ہوتی ہے، اور وصال 148 ہجری میں ہے. ان کی خصوصیات میں دیکھیں تو شب بیداری. یہ راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے کہ پوری پوری رات گزر جاتی تھی عبادت میں. اور یہ استاد الفقہاء کہلاتے ہیں کہ کتنے فقیہ امام ہیں جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے، جن میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں. اور ان کی سخاوت بہت زیادہ تھی. ایک بار مدینے میں قحط پڑ گیا تو انہوں نے اپنے جو مال تھا، جائیداد تھی، اس کا بہت بڑا حصہ لوگوں میں ڈیوائڈ کر دیا، اور پھر غلام کو حکم دیا کہ آج کے بعد جو کھانا بنائے نا، وہ خالص آٹے کا نہیں بنانا اپنے گندم کا، بلکہ آدھا گندم ہوگی اور آدھے جو ہوں گے، ان کو مکس کر کے بنانا ہے، تاکہ جو گندم ہے وہ باقی لوگوں میں ڈیوائڈ کی جا سکے، تقسیم کی جا سکے. تو یہ چیزیں ان کی سخاوت کو ظاہر کرتی ہیں. انتہا کے سخی انسان تھے. اور علمی خدمات میں ہم دیکھیں تو فقیہ عالم ہیں، اور کئی فقیہ لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے. اور جو مشہور سائنسدان ہے جابر بن حیان، جس نے کیمسٹری کے علم کی بنیاد رکھی ہے، جابر بن حیان، تو یہ ان کا شاگرد ہے. تو بڑے بڑے اہل علم نے ان سے اکتساب علم کیا ہے. نیکسٹ لاسٹ نمبر پہ ہم آتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ. ان کا نام موسیٰ ہے، اور یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. لقب ان کا کاظم ہے. کاظم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والا. اور ولادت ان کی 128 ہجری میں ہوتی ہے، وصال 183 ہجری میں ہوا. اور ان کی خصوصیات میں دیکھیں تو یہ بڑے خوش مزاج انسان تھے. یہ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، ان کے چہرے پہ کبھی غصہ نظر نہیں آتا تھا. بڑے نرم دل انسان تھے، اور انتہا کے سخی انسان تھے. کوئی بھی انسان ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. اور تلاوت قرآن جب کرتے تھے تو وہ اتنی پر اثر ہوتی تھی کہ لوگوں پر اس کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ان کی تلاوت سننے کے بعد. اور علمی خدمات میں ہم دیکھیں تو انہوں نے تبلیغ دین کے لیے کام کیا، دین کے علم کو لوگوں تک پہنچایا، اور پھر علم کی مزید ترویج کی ہے، اشاعت کی ہے. تو جی ہم نے آج 4 ائمہ اہل بیت یا ائمہ سادات کے بارے میں پڑھا ہے، نمبر 4 سے لے کے نمبر 7 تک. اوکے بیٹے.